آج ہم مورگن ہاؤسل کی کتاب پیسے کی نفسیات پر گہری بات چیت کرنے والے ہیں۔ جی یہ ان مالیاتی کتابوں جیسی نہیں جو آپ کو بتاتی ہیں کہ کون سے اسٹاک خریدنے ہیں یا بجٹ کیسے بنانا ہے۔ بالکل نہیں۔ اس کا مرکزی خیال بہت سادہ لیکن بہت گہرا ہے۔ پیسے کے ساتھ کامیابی کا تعلق اس بات سے کم ہے کہ آپ کتنے ذہین ہیں اور اس بات سے زیادہ کہ آپ برتاؤ کیسا کرتے ہیں۔ صحیح، یہ رویے کی بات ہے۔ اس خیال کو سمجھانے کے لیے کتاب کے شروع میں ہی دو لوگوں کی کہانی سنائی گئی ہے اور یہ تضاد حیران کن ہے۔ ہاں، وہ رونالڈ ریڈ والی کہانی۔ جی، ایک طرف رونالڈ ریڈ تھے جو امریکہ میں ایک چوکیدار اور گیس اسٹیشن اٹینڈنٹ تھے۔ بہت ہی عام سی زندگی۔ بالکل انتہائی سادہ زندگی گزاری اور صبر سے اچھی کمپنیوں میں سرمایہ کاری کی۔ جب ان کا انتقال ہوا تو انہوں نے $8 ملین سے زیادہ کی دولت چھوڑی۔ $8 ملین؟ ناقابل یقین۔ اور دوسری طرف رچرڈ فسکون تھے جو ہارورڈ سے پڑھے ہوئے میرل لنچ میں ایک اعلیٰ عہدیدار تھے۔ جی، ایک بہت بڑا نام۔ انہوں نے بہت زیادہ قرض لیا، لالچ میں آ کر بڑے بڑے داؤ کھیلے اور 2008 کے مالی بحران میں سب کچھ گنوا کر دیوالیہ ہو گئے۔ یہ کہانیاں اس لیے اتنی طاقتور ہیں کہ یہ کتاب کا پورا خلاصہ بیان کر دیتی ہیں۔ پیسے کا معاملہ فزکس یا کیمسٹری جیسا نہیں ہے جہاں کچھ اصول ہمیشہ کام کرتے ہیں۔ یہ ایک نرم مہارت ہے، ایک سافٹ اسکل۔ بالکل، یہاں آپ کا رویہ آپ کی تعلیم اور ذہانت سے زیادہ اہم ہے۔ ایک چوکیدار بغیر کسی رسمی مالیاتی تربیت کے ایک ہارورڈ کے MBA کو پیچھے چھوڑ سکتا ہے، صرف اس لیے کہ اس نے لالچ اور خوف پر قابو پا لیا۔ جی۔ آج کی ہماری گفتگو اسی نفسیات کے گرد گھومے گی کہ ہم پیسے کے بارے میں جو فیصلے کرتے ہیں وہ اصل میں کیوں کرتے ہیں۔ کتاب کا ایک بنیادی باب کہتا ہے، کوئی بھی پاگل نہیں ہے۔ مجھے یہ خیال بہت دلچسپ لگا، لیکن پہلی نظر میں یہ غلط لگتا ہے۔ ہاں، یہ تھوڑا عجیب لگتا ہے۔ ہم ہر روز لوگوں کو پیسے کے ساتھ بظاہر پاگل پن والے کام کرتے دیکھتے ہیں نا، تو کتاب اس تضاد کو کیسے حل کرتی ہے کہ لوگ واضح طور پر غلط فیصلے کرتے ہیں پھر بھی وہ پاگل نہیں ہیں؟ یہ ایک بہترین سوال ہے۔ کتاب کا استدلال یہ ہے کہ ہم سب کے فیصلے ہمارے ذاتی تجربات کی بنیاد پر منطقی ہوتے ہیں۔ اپنے ذاتی تجربات کی بنیاد پر؟ اچھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ ہر کسی کا تجربہ مختلف ہوتا ہے۔ جو تجربات ہمارے لیے حقیقت ہیں وہ شاید دنیا میں ہونے والے واقعات کا 0.001% بھی نہ ہوں، لیکن وہ ہمارے سوچنے کے انداز کا 80% حصہ بناتے ہیں۔ یعنی ہم دنیا کو اپنی اپنی کھڑکی سے دیکھتے ہیں۔ بالکل، آپ اور میں نے دنیا کو مختلف کھڑکیوں سے دیکھا ہے، اس لیے ہمارے مالی فیصلے بھی مختلف ہوں گے۔ اس کی کوئی ٹھوس مثال دے سکتے؟ جی بالکل۔ فرض کریں کوئی شخص ایسے دور میں پلا بڑا ہو جہاں مہنگائی آسمان سے باتیں کر رہی تھی، تو اس کے لیے بانڈز میں سرمایہ کاری کرنا، مطلب حکومت کو قرض دے کر ایک طے شدہ سود کمانا، ایک بہت برا خیال ہوگا۔ کیونکہ اس نے دیکھا ہے کہ پیسہ اپنی قدر کھو دیتا ہے۔ جی، اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ مہنگائی کیسے آپ کے پیسوں کی قدر کھا جاتی ہے۔ لیکن جو شخص کم مہنگائی کے دور میں جوان ہوا، اس کے لیے وہی بانڈز ایک محفوظ اور مستحکم سرمایہ کاری ہو سکتے ہیں۔ اور دونوں اپنی اپنی جگہ پر درست سوچ رہے ہیں۔ بالکل، کیونکہ ان کے تجربات مختلف ہیں۔ کتاب میں ایک بہت زبردست چارٹ بھی ہے جو اسی بات کو واضح کرتا ہے۔ وہ دکھاتا ہے کہ اگر آپ 1950 میں پیدا ہوئے تو آپ کی جوانی میں سٹاک مارکیٹ بالکل فلیٹ رہی، کوئی خاص اضافہ نہیں ہوا۔ جی، لیکن اگر آپ 1970 میں پیدا ہوئے تو آپ نے اسی عمر میں مارکیٹ کو تقریباً 10 گنا بڑھتے دیکھا۔ 10 گنا، بہت بڑا فرق ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ان دونوں لوگوں کی سٹاک مارکیٹ کے بارے میں سوچ ایک جیسی ہو؟ ایک کے لیے یہ پیسہ ضائع کرنے کی جگہ ہے، دوسرے کے لیے دولت بنانے کی مشین۔ اسی طرح کتاب میں لاٹری ٹکٹ خریدنے والوں کی مثال دی گئی ہے۔ ہاں، وہ بھی بہت دلچسپ ہے۔ کہ بہتر بنانے کے بہت کم راستے ہیں۔ وہ $200 کا ٹکٹ ایک خواب خریدنے جیسا ہے، ایک امید خریدنے جیسا۔ جی، وہ ایک بہتر زندگی کی امید خرید رہا ہے۔ اس کے ذاتی حالات میں یہ فیصلہ، چاہے اسپریڈ شیٹ پر کتنا ہی غیر منطقی کیوں نہ لگے، ایک جذباتی منطق رکھتا ہے۔ اس سے یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا مالی معاملات میں کوئی ایک صحیح جواب موجود بھی ہے؟ شاید نہیں ہے۔ اچھا، تو اگر ہر کسی کا تجربہ اپنی جگہ پر منطقی ہے تو پھر کامیابی اور ناکامی کو کیسے پرکھا جائے؟ کیا یہ صرف محنت اور اچھے فیصلوں کا نتیجہ ہے یا پھر قسمت جیسی اندیکھی قوتیں بھی اس میں شامل ہیں؟ یہاں سے گفتگو اور بھی گہری ہو جاتی ہے۔ کتاب کہتی ہے کہ قسمت اور خطرہ یعنی لک اور رسک، یہ دونوں ایک ہی سکے کے دو رخ ہیں۔
ہم کامیابی کو ہمیشہ محنت اور ذہانت سے جوڑتے ہیں اور ناکامی کو برے فیصلوں سے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ زندگی کا ہر نتیجہ صرف انفرادی کوششوں سے طے نہیں ہوتا۔ دی گئی ہے جو واقعی آنکھیں کھول دینے والی ہے۔ جی بالکل۔ بل گیٹس کا لیک سائڈ اسکول میں داخلہ لینا 1 کروڑ میں ایک والی قسمت تھی۔ 1968 کی بات ہے۔ جی، اور یہ دنیا کے ان چند گنے چنے اسکولوں میں سے ایک تھا جہاں اس وقت ایک آدھنک کمپیوٹر موجود تھا۔ اگر وہ اس اسکول میں نہ ہوتے تو شاید مائکروسافٹ بھی نہ ہوتا۔ یہ خالص قسمت تھی۔ لیکن اسی سکے کا دوسرا رخ ہے خطرہ۔ بالکل۔ بل گیٹس کے ایک بہت قریبی دوست تھے، کینٹ ایونز، جو ان کے ساتھ ہی کمپیوٹر پر کام کرتے تھے اور ان جتنے ہی ذہین تھے۔ اچھا؟ ہائی اسکول سے گریجویشن سے پہلے ہی ان کا پہاڑ پر چڑھتے ہوئے ایک حادثے میں انتقال ہو گیا۔ وہ آسانی سے مائکروسافٹ کے شریک بانی ہو سکتے تھے۔ یہ 1 کروڑ میں ایک والا خطرہ تھا۔ تو ایک ہی جیسی طاقت لیکن مخالف سمتوں میں۔ جی، ایک ہی جیسی شدت لیکن مخالف سمتوں میں کام کر رہی ہے۔ یہ بات تو تھوڑی مایوس کن ہے۔ اگر کامیابی میں قسمت کا اتنا بڑا ہاتھ ہے تو پھر عام آدمی کے لیے اس میں کیا سبق ہے؟ کیا ہمیں بس قسمت کے بھروسے بیٹھ جانا چاہیے؟ نہیں، سبق یہ نہیں ہے۔ کتاب کا مشورہ ہے کہ ہمیں انتہائی کامیاب لوگوں جیسے بل گیٹس یا ایلون مسک کی آنکھیں بند کر کے نقل نہیں کرنی چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ جب کامیابی بہت بڑی ہو تو اس میں قسمت کا کردار بھی بہت بڑا ہوتا ہے اور قسمت کی نقل نہیں کی جا سکتی۔ صحیح۔ اس کے بجائے ہمیں کامیابی کے وسیع نمونوں پر مطلب براڈ پیٹرنز پر توجہ دینی چاہیے، جیسے صبر، کفایت شاری اور مسلسل سیکھتے رہنا۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو ہزاروں کامیاب لوگوں میں مشترک ہے۔ جی، اور ان کی نقل کی جا سکتی ہے۔ کسی ایک شخص کی انتہائی کامیابی کی نقل کرنے کی کوشش کرنا خطرناک ہو سکتا ہے۔ اور جب لوگ اپنی قسمت کو اپنی قابلیت سمجھنے لگتے ہیں اور اسے حد سے زیادہ آزماتے ہیں تو کیا ہوتا ہے؟ میرے خیال میں کتاب کا اگلا حصہ اسی خطرناک نفسیات کے بارے میں ہے۔ کبھی کافی نہیں۔ بالکل، یہ ان لوگوں کی کہانیاں ہیں جن کے پاس سب کچھ تھا، پھر بھی انہوں نے اسے مزید کے لیے داؤ پر لگا دیا۔ اس کی 2 بہترین مثالیں راجت گپتا اور برنی میڈوف ہیں۔ راجت گپتا کی کہانی تو ناقابل یقین ہے۔ وہ میکنزی جیسی دنیا کی سب سے معتبر کنسلٹنگ فرم کے CEO تھے۔ ان کی ذاتی دولت $100 ملین تھی۔ $100 ملین؟ یہ اتنی رقم ہے کہ ان کی کئی نسلیں بیٹھ کر کھا سکتی۔ پھر بھی انہوں نے مزید کمانے کے لالچ میں اندرونی معلومات کا غیر قانونی استعمال کیا اور جیل گئے۔ ہاں، یہ سمجھنا بہت مشکل ہے۔ ایک شخص جس کے پاس $100 ملین ہیں، وہ ایسی حرکت کیوں کرے گا؟ کیا یہ صرف لالچ ہے یا اس کے پیچھے کوئی گہرا نفسیاتی عدم تحفظ ہے؟ یہ صرف لالچ سے زیادہ گہری چیز ہے۔ یہ سماجی موازنہ یعنی سوشل کمپیریزن کا زہر ہے۔ اچھا۔ راجت گپتا جب گولڈمین سیکس کے بورڈ پر بیٹھے تو وہ ایسے لوگوں سے مل رہے تھے جو ارب پتی تھے۔ $100 ملین کے ساتھ وہ خود کو غریب محسوس کرنے لگے۔ واہ! یہی برنی میڈوف کے ساتھ ہوا۔ ان کا قانونی کاروبار بھی کروڑوں کما رہا تھا، لیکن وہ وال سٹریٹ کے سب سے امیر ترین لوگوں میں شامل ہونا چاہتے تھے۔ تو انہوں نے تاریخ کی سب سے بڑی پونزی اسکیم چلائی۔ جی، یعنی نئے سرمایہ کاروں کے پیسوں سے پرانے سرمایہ کاروں کو منافع دینا۔ ان دونوں کا مسئلہ یہ تھا کہ ان کے اہداف کا گول پوسٹ ہمیشہ آگے بڑھتا رہا۔ یہ ایک ایسی دوڑ ہے جسے جیتا نہیں جا سکتا۔ بالکل، کیونکہ اس کی کوئی آخری لکیر نہیں ہے۔ انہوں نے وہ سب کچھ داؤ پر لگا دیا جس کی انہیں ضرورت تھی، اس چیز کے لیے جس کی انہیں ضرورت نہیں تھی۔ تو اگر ہماری نفسیات ہمارے خلاف کام کر سکتی ہے، قسمت ایک بہت بڑا کردار ادا کرتی ہے اور لالچ اتنا خطرناک ہے، تو پھر دولت کو سنبھالنے کی اصل مہارت کیا ہے؟ یہاں کتاب ایک بہت اہم نقطہ اٹھاتی ہے۔ دولت مند بننا اور دولت مند رہنا 2 بالکل مختلف مہارتیں ہیں۔ اچھا، یہ کیسے؟ دولت مند بننے کے لیے آپ کو خطرہ مول لینا پڑتا ہے، پر امید ہونا پڑتا ہے اور خود کو سامنے لانا پڑتا ہے۔ لیکن دولت مند رہنے کے لیے اس کے بالکل برعکس مہارتیں چاہیے۔ کفایت شعاری، تھوڑی سی بے یقینی اور یہ خوف کہ جو کچھ آپ نے بنایا ہے وہ کسی بھی وقت چھن سکتا ہے۔ یعنی ایک بقا کی ذہنیت، سروائیول مینٹالٹی۔ جی، آپ کو بس کھیل میں ٹکے رہنا ہے۔ وارن بفٹ کی مثال اس کو بہترین طریقے سے واضح کرتی ہے۔ لوگ ان کی سرمایہ کاری کی ذہانت کی بات کرتے ہیں، لیکن ان کا اصل راز وقت ہے۔ بالکل۔ انہوں نے 10 سال کی عمر سے سرمایہ کاری شروع کی اور آج 90 سال سے زیادہ عمر میں بھی کر رہے ہیں۔ تو ان کا راز صرف یہ نہیں کہ انہوں نے کیا خریدا، بلکہ یہ ہے کہ وہ کتنے عرصے تک کھیل میں رہے۔ اسی نے کمپاؤنڈنگ کو اپنا جادو دکھانے کا موقع دیا۔ کمپاؤنڈنگ کا ذکر اکثر ہوتا ہے، لیکن کیا آپ اسے آسان لفظوں میں سمجھا سکتے ہیں کہ یہ ہے کیا اور کیوں اتنا طاقتور ہے؟
ضرور، کمپاؤنڈنگ کا مطلب ہے آپ کے منافع پر بھی منافع کمانا۔ یہ ایک چھوٹے سے برف کے گولے کی طرح ہے جو ایک لمبے پہاڑ سے لڑکنا شروع ہوتا ہے۔ ہم شروع میں وہ بہت آہستہ آہستہ بڑا ہوتا ہے، لیکن جتنا زیادہ وقت گزرتا ہے وہ اتنی ہی تیزی سے بڑا ہوتا جاتا ہے اور آخر میں ایک دیو ہیکل تودا بن جاتا ہے۔ تو وقت سب سے اہم جزو ہے۔ بالکل، وارن بفٹ کی 84.5 بلین ڈالر کی دولت میں سے 81.5 بلین ڈالر ان کی 65ویں سالگرہ کے بعد آئے۔ یہ تو حیران کن ہے۔ یہ وقت کی طاقت ہے۔ ان کی اصل مہارت صرف اچھی سرمایہ کاری کرنا نہیں، بلکہ اتنے لمبے عرصے تک زندہ رہنا اور مارکیٹ میں بنے رہنا تھا، بغیر کسی بڑی غلطی کے جس سے وہ کھیل سے باہر ہو جاتے۔ یہ بات ایک اور بہت ہی دلچسپ اور الٹی سوچ کی طرف لے جاتی ہے جو کتاب میں بیان کی گئی ہے۔ دولت وہ ہے جو آپ نہیں دیکھتے۔ جی، یہ میرے پسندیدہ خیالات میں سے ایک ہے۔ یہ ہمارے معاشرے کے بالکل خلاف ہے، جہاں دکھاوا بہت اہم ہے۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ امیر یعنی رچ ہونا اور دولت مند یعنی ویلدی ہونا دو مختلف چیزیں ہیں۔ امیر ہونا آپ کی موجودہ آمدنی پر منحصر ہے، جو نظر آتی ہے۔ جی، یہ مہنگی گاڑیوں، بڑے گھروں اور ڈیزائنر کپڑوں میں نظر آتا ہے۔ جب آپ کسی کو 1 کروڑ کی گاڑی چلاتے دیکھتے ہیں تو آپ سوچتے ہیں کہ وہ بہت امیر ہے۔ ہاں، لیکن دولت مندی نظر نہیں آتی۔ دولت وہ آمدنی ہے جو خرچ نہیں کی گئی۔ یہ غیر خرچ شدہ اثاثے ہیں، سٹاکس، بانڈز، بینک اکاؤنٹس جو خاموشی سے بڑھ رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص جتنی مہنگی گاڑی چلا رہا ہے، نفسیاتی طور پر وہ اتنا ہی کم دولت مند بننے کے راستے پر ہے۔ ایک طرح سے ہاں۔ کیونکہ وہ اپنی آمدنی کو دولت میں تبدیل کرنے کے بجائے دکھاوے پر خرچ کر رہا ہے۔ یہ تو بالکل الٹی سوچ ہے۔ بالکل، جب آپ 1 کروڑ روپے کی گاڑی خریدتے ہیں تو آپ کے پاس 1 کروڑ روپے کم ہو جاتے ہیں۔ آپ امیر دکھتے ہیں لیکن آپ کی دولت کم ہو گئی ہے۔ جیسے رونالڈو ریڈ کی کہانی۔ بالکل، وہ چوکیدار اپنی موت تک کسی کو دولت مند نہیں لگے۔ ان کی دولت ان کی بچت اور سرمایہ کاری میں پوشیدہ تھی، جو ان کی موت تک کسی نے نہیں دیکھی۔ کتاب کہتی ہے کہ لوگ امیر دکھنے کی کوشش میں پیسہ خرچ کرتے ہیں، جو دراصل دولت مند بننے کا سب سے بڑا دشمن ہے۔ تو پھر اس پوشیدہ دولت کا فائدہ کیا ہے؟ اگر آپ اسے خرچ نہیں کر سکتے تو اس کا مقصد کیا ہے؟ اس پوشیدہ دولت کا سب سے بڑا فائدہ ہے آزادی، اپنے وقت پر مکمل کنٹرول ہونا۔ آزادی؟ جی، یہ قابلیت کہ آپ ہر صبح اٹھ کر یہ کہہ سکیں، آج میں جو چاہوں در سکتا ہوں، کسی بھی لگژری آئٹم سے کہیں زیادہ قیمتی ہے۔ صحیح۔ یہ آپ کو ایک بری نوکری چھوڑنے کی ہمت دیتا ہے، بیماری میں آرام کرنے کا موقع دیتا ہے، یا اپنی مرضی کے مطابق ریٹائر ہونے کی صلاحیت دیتا ہے۔ پیسہ آپ کو چیزیں نہیں خرید کر دیتا، یہ آپ کو کنٹرول خرید کر دیتا ہے۔ اور اپنے وقت پر کنٹرول خوشی کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ جی، یہی پیسے کا سب سے بڑا منافع ہے۔ تو اگر ہم آج کی گفتگو کا خلاصہ کریں تو مورگن ہاؤسل کی کتاب سے ہم نے یہ سیکھا کہ پیسے کے ساتھ کامیابی ایک نرم مہارت ہے۔ یہ ریاضی سے زیادہ نفسیات کا کھیل ہے۔ بالکل۔ یہ سمجھنے کے بارے میں ہے کہ آپ کے اپنے تجربات آپ کے فیصلوں پر کیسے اثر انداز ہوتے ہیں۔ یہ قسمت اور خطرے کے کردار کو تسلیم کرنے، کافی کی حد مقرر کرنے اور نظر آنے والے دکھاوے پر وقت اور آزادی کو ترجیح دینے کے بارے میں ہے۔ بالکل، اور اس کتاب کا ایک گہرا نقطہ جو سوچنے پر مجبور کرتا ہے وہ یہ ہے کہ سب سے مشکل مالی مہارت اپنے اہداف کے گول پوسٹ کو آگے بڑھنے سے روکنا ہے۔ یہ گہری بات ہے۔ جب ہم زیادہ کماتے ہیں تو ہماری خواہشات بھی بڑھ جاتی ہیں۔ اگر ہماری توقعات ہمارے نتائج کے ساتھ ساتھ بڑھتی رہیں تو ہم ہمیشہ ایک ہی جگہ پر بھاگتے رہیں گے، چاہے ہم کتنی ہی ترقی کیوں نہ کر لیں۔ تو شاید زندگی کا سب سے اہم مالی سوال یہ نہیں ہے کہ میں مزید کیسے کما سکتی ہوں، بلکہ یہ ہے کہ کس مقام پر میری زندگی کافی اچھی ہے۔ اس کا جواب تلاش کرنا شاید سب سے اہم مالی فیصلہ ہے جو کوئی بھی شخص کر سکتا ہے۔